السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بہت ہی اہم مدعا لے کر میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ نکاح متعہ، یعنی کہ ایسا نکاح جو وقتی طور پر کیا جاتا ہے۔ شیعہ ایک فرقہ ہے جو کہ کئی زمانے سے مسلمانوں کے اندر ایک بدنما دھبا اور داغ بنا ہوا ہے۔ شیعہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اور کئی زمانے سے ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء شیعہ فرقے کو ایکسپوز کرتے آئے ہیں۔ اور ایک سب سے اہم مدعا، شیعہ فرقے کا ایک اہم مدعا یہ ہے کہ وہ نکاح متعہ کو حلال کہتے ہیں، اور غضب اور ظلم یہ ہے کہ یہ اپنے اس پروپیگنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے قرآن شریف کی ایک آیت کوٹ کرتے ہیں۔ وہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 24۔ ایکچولی آج میں یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں، اس ویڈیو بنانے میں میرا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا ایک دوست ہے، مطلب میرا اسٹوڈنٹ ہے، کالج پڑھتا ہے، اس کا مجھے فون آیا تھا، پتہ نہیں وہ کسی تقریب میں فنکشن وغیرہ میں گیا تھا، وہاں پر اس کو کوئی شیعہ بندہ ملا اور وہ اس کے اوپر محنت کر رہا ہے اور اس کو متع کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ متع کرنا حلال ہے، اور متع یہ قرآن شریف کی آیت نمبر 24 سے کیا ہے، ثابت ہے۔ تو میرے اس شاگرد نے میرے کو فون کیا اور میری اس سے بات کرائی۔ جب میں اس سے بات کر رہا تھا، وہ جو شیعہ بندہ تھا وہ اتنا اور کانفیڈنس میں تھا کہ وہ میرے سے بحث اور ڈیبیٹ کرنے لگا، اور قرآن شریف کی سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کوٹ کرنے لگا کہ آیت نمبر 24 میں لکھا ہے کہ نکاح متعہ کرنا حلال ہے۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اس آیت کو تو پڑھ کے بتا۔ تو فوراً اس نے مجھے ہولڈ پر ڈالا اور کہا کہ رکو ابھی آپ کو پڑھ کر سنا تو میں نہیں، اگر تیرے کو زبانی اورل یاد ہے تو مجھے وہ سنا، بولا کہ موبائل میں دیکھ کر پی ڈی ایف نکال کر تو کوئی بتا سکتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی قرآن شریف پڑھ لیتا ہے مکتب کا، تو اتنا کانفیڈنس سے بول رہا ہے نا کہ 24 نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے متع کرنا حلال ہے، وہ مجھے پڑھ کے بتا، اس کا ترجمہ کر کے بتا۔ تو نہیں کر پایا۔ اس نے کہا کہ میرے اسکالر نے، میرے عالم نے مجھے ایسا بتایا۔ بولا ٹھیک ہے، تیرے عالم کو میرے سامنے لے کر آ، ہم لوگ بیٹھیں گے اور بات کریں گے۔ تو مجھ سے بحث کرنے لگا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، اس مدعے کو تو سامنے بیٹھ کر حل کر، تیرا جو مولوی ہے اس کو میرے پاس لے کر آ، تو نے ون سائڈ سنا ہے، مطلب تیرے مولوی نے تجھے جو سنا ہے تو نے وہی سنا ہے، لیکن تو پہلے تو جب قرآن کو جو کوٹ کر رہا ہے نا، قرآن کی آیت کو، تو سب سے پہلے قرآن کے جو ماہر ہیں، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، جو قرآن کے تفسیر کے ایکسپرٹ ہیں، جنہیں مفسر کہا جاتا ہے، ان کو دیکھ اور ان کی شروحات کو پڑھ کہ انہوں نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کیا کی ہے۔ نہیں تو تیرا جو مولوی ہے اس کو میرے سامنے لا، تو خود بیٹھ، کیمرہ چالو کر، تو خود بیٹھ، تیرا مولوی کیا دلیل دیتا ہے وہ بھی سن، میں کیا دلیل پیش کرتا ہوں وہ بھی سن، تیرے عقل ٹھکانے آ جائیں گی۔ درمیان کے اندر میں نے اس کو ٹون بھی کیا، میں نے اس سے کہا کیا تو نے متع کیا ہے؟ کہا ہاں بالکل کیا ہے۔ بولا اچھا، تو نے کبھی ایک بات مجھے بتا، تو نے تو کر لیا؟ ہاں بولے میں نے کر لیا۔ بولا ایک بات بتا، تو نے اپنی بہن کا کرایا کیا؟ تو ہنسنے لگا۔ بولا تیری ماں کا کرایا تو نے متع؟ پھر ہنسنے لگا۔ بولے یار مفتی صاحب تم ذرا عربی بات کر رہے ہیں۔ بولا نہیں، خود نے کر لیا تو ماں کا کیوں نہیں کرایا؟ قرآن سے ثابت ہے نا، قرآن کو تو دلیل بنا رہا ہے۔ تیری ماں کا کرایا تو نے؟ کہا کہ نہیں۔ بہن کا کرایا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اپنی بیوی کا کرایا؟ کہا کہ نہیں۔ بولا کیوں نہیں کہا؟ بولا اس کے ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتے۔ بولا ٹرم اینڈ کنڈیشن صرف تیری ماں، بہن اور بیوی کے لیے، تیرے لیے نہیں ہے، تیرے لیے نہیں ہے۔ تو ہنسنے لگا۔ بہرحال بات بڑھ گئی ہوتی، میں نے اسے اگنور کر دیا۔ یہاں تک بات ہوئی، میں نے اس سے کہا کہ تو سامنے آ، سامنے بیٹھ کر بات کر۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا موبائل نمبر وغیرہ سب میرے پاس آ گیا۔ لیکن میں آج اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ خاص کر کے جو یووا پیڑھی، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، میں ان کو ایک بات بتا دوں کہ آپ لوگ کالجز میں، یونیورسٹی کے اندر پڑھو گے تو آپ کے ساتھ بہت سارے شیعہ اسٹوڈنٹ آئیں گے، وہ آپ کو ورگلائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زنا بہت عام ہو چکا ہے، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، افیئرس وغیرہ یہ بہت عام ہو چکے ہیں، اور زنا کو زنا نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ بہرحال الگ الگ طریقے سے اپنی خواہش پوری کی جا رہی ہے، لیکن وہ تو حرام ہے، لیکن اس چیز کو حلال بول کر یہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے نوجوان ان کی باتوں میں لگ کر اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنے دل کے چوچلے پورا کرنے کے لیے ان کے اس پروپیگنڈے کو اپنا لیتے ہیں، یعنی کہ نکاح متعہ، جسے نکاح مؤقت
ٹیمپریری میرج کہا جاتا ہے، تو وہ کرنے لگتی ہے، اور باقاعدہ ان کے یہاں پر لڑکیاں بھی اویلیبل ہوتی ہے، وہ خود پیسہ لیتی ہے، 10 دن 15 دن 20 دن مہینے بھر کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایگریمنٹ بناتے ہیں اور اس چیز کو کرتے ہیں۔ بہرحال میں ابھی آپ حضرات کے سامنے کچھ حدیثیں کوٹ کرتا ہوں، اور وہ قرآن کی جو آیت ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کے تعلق سے مفسرین کیا کہتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس ویڈیو کو آپ کو اسکپ نہیں کرنا ہے، پورا اینڈ تک سننا ہے، اس لیے کہ میں آپ کے سامنے دلیلیں رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر کچھ وقت کے لیے، لمیٹڈ پیریڈ کے لیے نکاح متعہ، ٹیمپرری میرج کو حلال کر دیا گیا تھا۔ اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، مطلب اس کو یوں ہی حلال نہیں کر دیا گیا، کچھ وجوہات کی بنا پر حلال کر دیا گیا تھا، بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ اس کی حدیثیں بھی میرے پاس کیا ہے، موجود ہے۔ 2 ایسے موقع آئے کہ صحابہ اکرام کو اپنے نفس کو گناہ میں ملوث، اپنے آپ کا گناہ میں ملوث ہونے کا ان کو خطرہ ہوا، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ ایک التجا کی، ریکویسٹ کی کہ اللہ کے نبی کہ ہم اپنی نس بندی کر لیں، نس بندی کر لیں گے تو خواہش نہیں آئیں گی، خواہش نہیں آئیں گی تو ہم سے زنا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، نس بندی کرنا بالکل حرام ہے، آپ کیا کرو، کچھ دنوں کے لیے نکاح متعہ کر لو تاکہ تم کیا ہو جاؤ، اس گناہ سے بچ جاؤ۔ پھر جب وہ حالت ختم ہو گئی، سفر میں تھے اور جہاد میں تھے، وہاں پر ضرورت محسوس ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے اجازت دے دی تھی، لیکن بعد میں اللہ کے نبی نے خیبر کے موقع کے اوپر اس کو منع کر دیا تھا۔ حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارے پاس کیا ہے، موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فتح مکہ کے وقت بھی اللہ کے نبی نے کچھ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے نکاح متعہ کو ایک مباح کر دیا تھا، حلال بھی نہیں کہیں گے، مباح، کوئی چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی فوراً اس کو حرام کر دیا۔ اب دلیل آپ سمجھیے، سب سے بڑی دلیل حضرت صبرہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے تم کو عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دی تھی، اور اب اللہ نے اس کو قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیا ہے، لہذا جس کے پاس متعہ کرنے والیوں میں سے کوئی عورت ہو اس کو چھوڑ دے، اور جو کچھ مال اس نے دیا ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لے۔ ایک تو یہ روایت ہو گئی، اور یہ روایت مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعہ کی اجازت دی تھی، اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت بیان فرما دی، اور اب متعہ قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے۔ اب دیکھیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کے سورہ نساء آیت نمبر 24 سے نکاح متعہ کی حلت ثابت ہے، لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بتا رہے ہیں کہ حرام کر دیا گیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف جا سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف جا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی مان کر چلے کہ قرآن نے اجازت دی ہے تو اللہ کے نبی کا یہ قول جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں تو یہاں پر یہ لازم آ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی خود آیت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے نا کتنا جھول ہو رہا ہے، یہاں پر کتنا جھول ہو رہا ہے۔ وہ آیت، اب اس آیت کی میں تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس آیت سے نکاح متعہ ثابت ہی نہیں ہوتا ہے، وہ غلط مفہوم نکالا گیا ہے، نیگیٹو میننگ اس کا نکالا گیا ہے، اور میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں۔ ایک روایت تو یہ ہو گئی، دوسری روایت مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے، وبه قال حدثنا الربيع بن صبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة فمن كان أعطى شيئا فلا يأخذه۔ ترجمہ، حضرت ربیع بن صبرہ جہنی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ کی ممانعت فرمائی اور فرمایا، آگاہ رہو، یہ آج کے دن سے قیامت کے دن تک حرام ہے، اور جس نے کوئی چیز دی ہو تو اسے واپس نہ لے۔ یہ کوئی چیز دی ہو اس کو واپس نہ لے، مطلب نکاح متعہ کے کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں، اس کی کنڈیشنز یہ ہے کہ جیسے میں یہ چیز ہے، لڑکا لڑکی سے کہتا ہے کہ یہ چیز تو لے لے اور مجھ سے نکاح متعہ کر لے، اور اس کا ایک ٹائمنگ ہوتا ہے، 10 دن 15 دن 20 دن، مہینہ 2 مہینہ، سال بھر کے لیے تو میری بیوی رہیں گی، اور اس چیز کو بطور مہر وہ لوگ دیتے ہیں، یہ ایک رقم بھی ہو سکتی ہے کچھ پیسے کے عوض۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا،
جو رقم تم نے ان کو دی ہوگی واپس مت لو، اور کیا کر دو، یہ جو ایگریمنٹ کے اوپر جو تمہاری جو شادی ہوئی اس کو کیا کر دو، ختم کر دو۔ یہ تو صحیح مسلم شریف سے یہ روایت ثابت ہے۔ ایک اور چیز، چلیے وہ آیت نمبر 24 کیا ہے؟ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جن عورتوں سے تم استمتاع کر لو، یعنی کہ لطف اندوز ہو جاؤ، مطلب یہ کہ تم نکاح کر کے ان سے ہم بستری کر لو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو ان کا مہر ادا کرو جو کہ کیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں استمتاع سے بیویوں سے ہم بستر ہونا اور وطی کرنا مراد ہے۔ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ استمتاع سے مراد وطی اور ہم بستری کرنا ہے، اور اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ اللہ تبارک تعالیٰ امت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ وہ کیا آپ سمجھیے، اگر محض نکاح ہو جائے، رخصتی نہ ہو اور شوہر کو استمتاع کا موقع نہ ملے بلکہ وہ اس سے پہلے ہی طلاق دے دی تو آدھا مہر واجب ہوتا ہے۔ وَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، اس کے اندر جو میم تا عین کا لفظ جو آیا ہے نا، مطاع، اصل میں یہ باب استفعال سے ہے۔ استفعال مطلب جس فعل کی شروعات میں سین اور تا ہوتے ہیں، سین اور تا، اس کے معنی مطلوب اور حصول کے لیے جاتے ہیں۔ قلب محید وہ مطلب اور حصول نکالے، آگے میں اس کی تفسیر کروں گا۔ تو اس میں لفظ مطاع آیا، تو اس لفظ مطاع سے شیعہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس آیت سے مطاع کرنا ثابت ہو رہا ہے، حالانکہ وہ غلطی پر ہے۔ اس کی تفسیر اور اس کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے نکاح کر لیا، نکاح کے بعد آپ نے ہم بستری کی اور پھر طلاق دی، یا پھر آپ نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد ہم بستری کا موقع نہ ملا پھر طلاق دے دیا۔ یہاں پر دو مسئلے کیا ہوتے ہیں، متشرع ہوتے ہیں۔ ان دونوں مسئلوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ان سے مطلب نکاح کرنے کے بعد بیویوں سے ہم بستر آپ ہو گئے تو اب آپ کے اوپر پورا مہر دینا ہے، جو بھی طے ہوا، 10,000 15,000 20,000 جو بھی طے ہوا اس کا مکمل مہر دینا ہے۔ کب؟ جب آپ نے استمتاع کر لیا، یعنی کہ ہم بستر ہو گئے۔ لیکن اگر آپ ہم بستر نہیں ہوئے، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، کسی وجہ کسی ریزن کی بنا پر آپ نے طلاق دے دی تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ اس سے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے، پر بیوقوف شیعہ لوگوں نے اپنی خواہش نفسانی کو پروموٹ کرنے کے لیے اس آیت کا غلط مفہوم لوگوں میں پھیلا دیا ہے اور لوگوں کے درمیان پروپیگنڈا کر کر لوگوں کو گناہ کے اندر ملوث کر رہے ہیں۔ آگے سمجھیے، اور اگر استمتاع کا موقع مل جائے تو پورا مہر واجب ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں خصوصی توجہ دلائی ہے کہ جب کسی عورت سے استمتاع کر لیا تو اس کا مہر دینا ہر طرح سے واجب ہو گیا۔ اس میں کوتاہی کرنا شریعت اسلام کے خلاف ہے، اور انسانی غیرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جب نکاح کا مقصد حاصل ہو گیا تو بیوی کے حق میں کوتاہی اور ٹال مٹول نہ ہو۔ البتہ شریعت عورت کو یہ حق بھی دیتی ہے کہ مہر اگر معجل ہے تو مہر کی وصولی تک وہ شوہر کے پاس جانے سے انکار کر سکتی ہے۔ ہم نکاح جب پڑھاتے ہیں نا تو مہر معجل عین کے ساتھ کہتے ہیں کہ نقدی مہر، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ مہر ادار ہوتا ہے، مہر معجل حمزہ کے ساتھ ادار ہوتا ہے۔ تو شریعت کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ مہر معجل نقد مہر اگر طے ہو گیا ہے تو ہم بستر ہونے سے پہلے عورت کو اس بات کا حق ہے کہ وہ پہلے اس سے مطالبہ کرے کہ میرا مہر رکھ، پھر میں تجھے اپنے آپ پر قابو دوں گی۔ یہ شریعت نے عورت کو حق بھی دیا ہے۔ تو آپ سمجھے آیت نمبر 24 آف سورہ النساء یہ بیان کر رہی ہے کہ حق مہر عورت کا حق ہے، یہ اس کی کیا شکلیں ہیں، کیا صورتیں ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، وہ اس آیت سے بیان ہو رہا ہے۔ لیکن شیعہ لوگ اس سے خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے نکاح مطاع کی منمانی تفسیر اور ایکسپلینیشن کرتے ہیں، جو کہ قرآن شریف کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے، نعوذ باللہ۔ حرمت مطاع۔ اب چلیے استمتاع کے لفظ کو سمجھیے، یعنی کہ وہ آیت نمبر 24 جو اجازت شروع ہوتی ہے نا اس کو آپ سمجھیے۔ لفظ ہے استمتاع، استمتاع کا مادہ ہے میم تا عین، جس کے معنی کسی فائدے کے حاصل ہونے کے ہے، کسی شخص سے
یا مال سے کوئی فائدہ حاصل کیا تو اس کو استمتاع کہتے ہیں۔ عربی قواعد کی روح سے کسی کلمے کے مادے میں سین اور تا کا اضافہ کر دینے سے طلب و حصول کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا طلب اور حصول کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں کب؟ جب عربی قواعد کے روح سے کلمہ کیا ہے؟ میم تا عین متع، لیکن اس سے پہلے کیا اضافہ ہو گیا؟ سین اور تا، باب استفعال کا۔ اگر متا باب استفعال کے اندر جب اس کو لے جایا جائے گا تو اس سے معنی کیا پیدا ہوں گے؟ طلب اور حصول کے معنی پیدا ہوں گے۔ اس لغوی تحقیق کی بنا پر فمستمتعتم کا سیدھا مطلب پوری امت کے نزدیک خلفا عن سلف، وہی ہے خلف اور سلف، یعنی کہ پرانے متقدمین فقہا سے لے کے متأخرین فقہا تک، اور متقدم مفسرین سے لے کے متأخرین۔ اب میں اس کو اور کھولتا ہوں، یعنی کہ پرانے جو ہمارے جو قرآن کے جو تفسیر لکھنے والے جو مفسرین حضرات تھے ان سے بھی، اور جو بعد کے زمانے کے جو مفسرین ہیں انہوں نے بھی یہی تشریح کی ہے کہ اس کا مطلب وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا کہ طلب حصول کے معنی یہ استمتاع کا لفظ کیا کرتا ہے؟ پیدا کرتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں لیکن ایک فرقے کا کہنا ہے، یعنی کہ شیعہ لوگ کا کہنا ہے کہ اس سے استحلائی متع مراد ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک کی آیت متع حلال ہونے کی دلیل ہے، حالانکہ متع جس کو کہتے ہیں اس کی صاف تردید قرآن کریم کی آیت بالا میں لفظ محسنین غیر مصافحین سے ہو رہی ہے۔ محسنین غیر مصافحین اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، میں ابھی اس کو بتاتا ہوں جس کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ متع اصطلاحی جس کے جواز کا شیعہ فرقہ مدعی ہے، ایک فرقہ یعنی کہ شیعہ فرقہ مدعی ہے، یہ ہے کہ ایک مرد کسی عورت سے یوں کہے کہ اتنے دن کے لیے اتنے پیسے یا فلاں جنس کے عوض میں تم سے متع کرتا ہوں۔ متع اصطلاحی کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، محض مادہ اشتقاق کو دیکھ کر یہ فرقہ مدعی ہے کہ آیت سے حلت متع کا ثبوت ہو رہا ہے۔ یعنی جیسے کہا گیا نا متع، اور اس کو باب استفعال میں لے کے جائیں گے تو استمتاع، اور اس کے معنی کیا ہے؟ طلب اور حصول کے ہے، تو اس کے اندر اشتقاق ہے، اشتقاق پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر، تو اس کی وجہ سے انہوں نے حلت متع کا اس سے ثبوت لے لیا، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ قرآن مجید نے محرمات کا ذکر فرما کر یوں فرما ہے کہ ان کے علاوہ اپنے اصول کے ذریعے حلال عورتیں تلاش کرو، اس حال میں کہ پانی بہانے والے نہ ہو، یعنی محض شہوت رانی مقصود نہ ہو۔ پانی بہانا مطلب شہوت رانی مقصود نہ ہو، اور ساتھ ہی محسنین کی بھی قید لگائی ہے، یعنی یہ کہ عفت کا دھیان رکھنے والے ہوں۔ محسنین غیر مصافحین، محسنین کے معنی عفت کا دھیان رکھنے والے، عفت اور پاکیزگی کا دھیان رکھنے والے، غیر مصافحین ولا متخذات اخدان، یعنی کہ صرف پانی بہانے والے اور شہوت رانی پورا کرنے کا مقصد نہ ہو۔ اب متع میں کیا ہوتا ہے؟ شہوت رانی پورا کرنے کا مقصد، یہی تو مقصد ہوتا ہے نا، اپنی دلی چوچلے، اپنے دلی خواہش کو پورا کرنا، وہی تو ہوتا ہے اس کے اندر۔ بہرحال چونکہ مخصوص وقت کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں نہ حصول اولاد مقصود ہوتا ہے، نہ گھر بار بسانا، اور نہ عفت و عصمت، اور اسی لیے جس عورت سے متع کیا جائے اس کو فریق مخالف زوجہ وارثہ بھی قرار نہیں دیتا، اور اس کو ازواج معروفہ کی گنتی میں بھی شمار نہیں کیا جاتا، اور چونکہ مقصد محض قضاء شہوت ہے، اس لیے مرد و عورت عارضی طور پر نئے جوڑے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ صورت ہے تو متع عفت و عصمت کا ضامن نہیں بلکہ دشمن ہے۔ اب بات کو سمجھے، نکاح سے مطلب کیا ہے؟ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد یہ ہے سب سے پہلے تو حصول اولاد ہو۔ نکاح متع کے اندر اولاد کا بالکل تصور نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نکاح کا دوسرا مقصد یہ کہ گھر بسانا، اور یہ جو وقتی نکاح ہوتا ہے ٹیمپریری میرج جس کو کہیں گے نکاح متع، اس کے اندر گھر بسانے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، عفت و عصمت، مطلب عفت، حیا اور پاک دامنی مقصود ہوتی ہے، اور نکاح متع میں حیا اور پاک دامنی مقصود نہیں ہوتی ہے۔ آج فلاں لڑکی سے کر لیا، دوسرے دن فلاں سے کر لیا، تیسرے دن فلاں سے کر لیا، مہینے بھر میں 4-5 متع کر لیا، سال بھر میں 20-25 متع کر لیا، کوئی عفت نہیں، اور کوئی پاک دامنی نہیں، اور کوئی حیا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے جس عورت سے متع کیا جائے اس کو فریق مخالف یعنی شیعہ فرقہ زوجہ وارثہ بھی قرار نہیں دے گا۔ زوجہ وارثہ کسے کہتے ہیں؟
بیوی جو وارث بنے، مطلب میری بیوی، میرا انتقال ہو رہا ہے تو وہ میری پراپرٹی کی مالک بن رہی ہے، اس کو پراپرٹی میں تو حصہ ملے گا اور وہ اس کے حصے قرآن سے متعین ہے. لیکن اگر متا کرنے والا مر گیا تو جس سے اس نے متا کیا تھا اس کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، وہ اس کی وارث نہیں بنتی ہے. آپ بات سمجھے، نکاح میں اور نکاح متعار میں کتنا فرق ہے. آگے چلیے. اور اس کو ازواج معروفہ کی گنتی میں شمار نہیں کیا جاتا. مطلب یہ کہ ایک بندہ ہے، ایک شیعہ بندہ ہے، اس کی آلریڈی شادی ہو چکی، ایک شادی ہو چکی، چلو ایک ہی میں بات کرتا ہوں، اور اس نے جا کر کسی دوسرے اور سے متا کیا، تو اس کو تو اس کی حقیقی وائف کہا جائے گا، ریئل وائف، لیکن اس کو اس کی ریئل وائف نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس نے ٹیمپریری. میں تھوڑا کھل کر بولوں، جس طرح سے کوٹھے کے اوپر جا کر کسی فاحشہ سے پیسہ دے کر بندہ غلط کام کرتا ہے، اس میں اور نکاح متعہ میں کچھ فرق نہیں. جس طرح سے وہ بندی جس کو پیسہ دے کر یہ ہائر کر رہا ہے اور اس سے اپنی شہوت پوری کر رہا ہے، اس کو اس کی بیوی کا حق نہیں ملتا ہے. وہ اس کو اپنی بیوی نہیں بولتا ہے، نہ اس کے ساتھ گھر بسانا مقصد ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ اولاد کا حصول اولاد کا مقصد ہوتا ہے، نہ حیا اور پاک دامنی کا اس سے کوئی مطلب ہوتا ہے. پتہ یہ چلا جس طرح سے ایک طوائف کے پاس جا کر بندہ پیسہ دے کر کچھ وقت کے لیے اس کو اپنے لیے حلال کرتا ہے، اس سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، جس طرح سے وہ ایک بیوی نہیں بن سکتی، اس طرح سے متا کرنے والی جو عورت ہوتی ہے جس سے یہ شیعہ لوگ متا کرتے ہیں، وہ عورت بھی اصل بیوی کی طرح نہیں ہو سکتی. کتنا فرق ہے. کیا اسلام مذہب اتنا گیا گزرا ہے نعوذ باللہ کہ وہ اتنی گھٹیا حرکت کو پروموٹ کرے گا؟ بالکل نہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. اور چونکہ مقصد محض قضاء شہوت ہے، اس لیے مرد اور عورت عارضی طور پر نئے نئے جوڑے تلاش کرتے رہتے ہیں. صحیح بات ہے نا. یہاں پر سے اپنی خواہش رانی پورا کرنا ہے، صرف پانی بہانا ہے، اپنی قضاء حاجت کرنا ہے، اپنے دل کے چوچلے پورے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی ہوس کو پورا کرنا ہے. تو یہ جو بندے رہتے ہیں روزانہ نئی نئی عورتیں ڈھونڈتے رہتے ہوئے، کوئی مل جائے جس سے میرا کیا ہو جائے، نکاح متعہ ہو جائے. تو متعہ چونکہ ایک غیر فطری عمل ہے، اس کو کبھی نہ قرآن نے پروموٹ کیا نہ شریعت نے کبھی اس کو پروموٹ کی. پر یہ شیعہ فرقہ ہے، آج بھی ایران کے اندر اس کا ایک قانون بنا ہوا ہے کہ ایران نے اس چیز کو پروموٹ کیا ہوا، اجازت دی ہوئی ہے کہ کوئی اگر متعہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. نعوذ باللہ. آگے چلتے ہیں. جب یہ صورت ہے تو متعہ عفت و عصمت کا ضامن نہیں بلکہ دشمن ہے. نکاح عفت اور پاک دامنی کا ضامن ہوتا ہے، متعہ عفت اور پاک دامنی کا دشمن ہوتا ہے. چلیے اب جبکہ اتنا آپ نے سمجھ لیا اور کچھ باتیں سمجھ لیتے ہیں. شیعہ حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے ذریعے سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آخر عمر تک متعہ کی حلت کو قائم رکھا. دیکھیے البتہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آخر تک حلت متعہ کے قائل تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء فی نکاح المتعاتی کا باب قائم کر کے 2 حدیثیں نقل کی ہے. پہلی حدیث یہ ہے ان علی بن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاہلیۃ زمن خیبر. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کر دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. دوسری حدیث جو امام ترمذی نے نقل کی ہے وہ یہ ہے عن ابن عباس قال انما كانت المتعة في اول الاسلام حتى اذا نزلت الآية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام. یہ دلیل بہت زیادہ یاد رکھنے کی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ متعہ اسلام کے عہد اول میں مشروع تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. اس کا ترجمہ سمجھ لیں کہ شہوت پوری کرنا صرف بیویوں کے ساتھ جائز ہے یا باندیوں کے ساتھ جائز ہے. جب یہ آیت قرآن شریف کی بہت ساری آیتوں میں نازل ہوئی، بہت ساری صورتوں میں یہ آیت آئی ہے، تو
شہوت پوری کرنا صرف بیویوں سے اور باندیوں سے جائز ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو متع کی آیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. یعنی کہ اللہ کے نبی، جیسے میں نے ویڈیو کے اسٹارٹ میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے لیے اجازت دی تھی، تو وہ کیا ہو گئی؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گئی. اس کے بعد ابن عباس نے فرمایا زوج شرعیہ اور مملوک شرعیہ کے علاوہ ہر طرح کی شرمگاہ سے استمتاع حرام ہے. زوج شرعیہ وہ جو اس کی شرعی عورت ہے، اور مملوک شرعیہ یعنی کہ شرعی طور پر کسی کو باندھی ملی ہے. جیسے کہ جنگ کے اندر جو غیروں کی عورتیں جو قیدی بن کر آتی ہیں ان کو باندھی بنایا جاتا ہے، پھر وہ کسی کی ملکیت میں آتی ہے تقسیم ہو کر، یا پھر خریدا جاتا ہے باندھی کو. اس کو مملوک شرعیہ کہا جاتا ہے، جو اس زمانے میں تھا، اس زمانے میں نہیں ہے. اس کے علاوہ ہر طرح کی شرمگاہ سے استمتاع حرام ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. امام ترمذی نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اب دیکھیے، البتہ اتنی بار ضرور ہے کہ ابن عباس کچھ عرصے تک متع کو جائز سمجھتے تھے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے، جیسا کہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453 پر ہے، اور آیت شریفہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم سے متنبہ ہو کر رجوع فرما لیا، جیسا کہ ترمذی کی روایت سے معلوم ہوا. یہ عجیب بات ہے. یہاں پر ایک نقطہ، ایک پوائنٹ ہے. یہ عجیب بات ہے کہ جو فرقہ حلت متع کا قائل ہے، باوجود یہ کہ اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہت محبت ہے، حضرت علی کے بہت جانثار ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں وہ ان کے بھی مخالف ہیں. اس مسئلے میں وہ حضرت علی کی بھی مخالفت کرتے ہیں. شیعہ لوگ جو حضرت علی کو، حضرت حسن حسین کو بہت مانتے ہیں، حضرت علی کے خاندان کو بہت مانتے ہیں، وہ خود حضرت علی کے اس قول کو نہیں مان رہے. حضرت علی کا یہ قول خود ان کے خلاف جا رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. صاحب روح المعانی قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر سے پہلے متع حلال تھا، پھر غزوہ خیبر میں حرام کر دیا گیا، اس کے بعد فتح مکہ کے دن حلال کر دیا گیا، لیکن پھر 3 دن کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ متع حرام کر دیا گیا. ایک اور چیز آپ سمجھیے، بہت کام کی چیز ہے. نیز اس امر میں قابل غور ہے کہ فرمان باری تعالی والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، یہ ایسا واضح ارشاد ہے جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں. اس سے حرمت متع صاف ظاہر ہے. اس کے مقابلے میں بادشاہ قراتوں کا سہارا لینا قطعاً غلط ہے. یہ جو آیت شریفہ ہے والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم بجز ان کی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم بجز ان کی باندیوں کے، فانہم غیر ملومین، کہ ان سے شہوت پوری کرنا بالکل حلال ہے، کوئی ملامت کی چیز نہیں ہے. اس آیت سے بھی حرمت متع ثابت ہوتا ہے، متع کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے. اگر شیعہ لوگ قرآن شریف کو اگر غور سے پڑھیں، اس کو سمجھے، صرف من مانی مطلب اور من مانی تشریح نکالنے کے بجائے اگر وہ حق کی نگاہ سے اگر قرآن کا مطالعہ کرے گے تو قرآن میں ہی ان کا جواب موجود ہے. تو دوستو، دلائل کی روشنی میں اتنا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ متع کرنے کے تعلق سے شیعہ حضرات کیا کہیں انہیں، شیعہ بیوقوف لوگ جو قرآن شریف کو بدنام کرتے ہیں اور شریعت مطہرہ کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور متع کو حلال قرار دیتے ہیں، یہ قرآن کی کسی بھی آیت سے ثابت نہیں ہوتا ہے. اور آیت نمبر 24 کی جو یہ دلیل دیتے ہیں، میں نے پوری آیت نمبر 24 آپ کو تشریح کر کے علماء کے اقوال کے ساتھ بتا دی. اس میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ تم وقتی نکاح کرو یا نکاح متع کرو، ٹیمپریری نکاح کرو، یہ کہیں بھی اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے. تو دوستو، آپ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہو، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، اس میں شیعہ لوگ بھی ہوں گے، بہت سارے شیعہ کے اکاؤنٹس ہیں، ان کے آئی ڈیز ہیں، ان کی ویب سائٹس ہیں جس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، قرآن کی آیت کوٹ کی ہوئی ہوتی ہے. تو اس سے دھوکہ نہ کھانا. جیسے کہ جماعت کا کہا جاتا ہے نا کہ مسائل کو اپنے مسلک کے معتبر علماء سے حاصل کرو. تو آپ جس بھی مسئلے تعلق رکھتے، چاہے آپ بریلوی ہو، آپ اپنے علماء سے اس کی تحقیق کریں. آپ دیوبندی ہے،
دیوبندی علماء سے اس کی تحقیق کریں. اگر آپ شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، تو آپ کے علماء سے آپ تحقیق کریں. اور یہ جو پروپیگنڈا یہ شیعہ لوگ پوری دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں، اور یہ خود پھیل رہے ہیں، ان کی عورتیں پھیل رہی ہیں. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو بے مہار چھوڑ دیا ہے، مطلب کھلے مہار، مطلب بے لگام چھوڑ دیا ہے. یہ جاتی ہے دنیا میں کسی بھی مرد کے اوپر جو پیسے والا دکھا اس کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے، اس سے پیسہ لیتی ہے اور نکاح مطاع کر لیتی ہے، اور اس کو ثواب کا کام سمجھتی ہے. یہ بالکل حرام ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کسی وحشیہ سے اپنی خواہش پوری کرنا، اس کو پیسہ دے کر اس کو ہائر کرنا اور اس سے اپنی خواہش پوری کر کے اس کو چھوڑ دینا، بس سیم وہی نکاح مطاع کے اندر ہوتا ہے. نکاح کا لفظ اس مطاع کے ساتھ لگانا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا. اس کو نکاح کہو ہی مت، اس کو صرف مطاع کہو. مطاع مطلب پروسٹیٹیوشن، اس کو مطاع کہو. اور مطاع کا دوسرا نام وہی کہ کسی غیر محرم عورت کو پیسے دے کر اس کو ہائر کرنا اور وقتی طور پر اس سے اپنی خواہش پوری کر کے اس کو چھوڑ دینا. یہ ایک غلط چیز ہے. اس کو اچھا نام دے کر، اس کی جو برائی ہے اس کو اچھائی بتا کر لوگوں کے اندر برائی کو پرموٹ کرنا ہے. ایک چیز ہوتی ہے حرام ہے، حرام کو حرام سمجھ کر کرنا، اور ایک چیز ہوتی ہے حرام، اس کو حلال سمجھ کر کرنا. علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو اس گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق دیتے ہیں. اور جو بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کو حلال سمجھ کے اس کو کرتا ہے، سود کھا رہا ہے اس کو حلال سمجھ کے کھا رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے اس کو حلال سمجھ کے کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اس کو حلال سمجھ کے بول رہا ہے، تو یہ ایک ایسے گناہ ہے کہ آپ شریعت کے اندر تحریف کر رہے ہو، اب اللہ کے حکم کو بدل رہے ہو. ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے. بہرحال ویڈیو بہت بڑا ہو گیا، لیکن ویڈیو بہت کارآمد ہے. جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، خاص کر کے خواتین ہماری جو لیڈیز ہے اس کے اندر اس کو کیا کر دیجئے، بھیجی ہے، ان کو بتائیے کہ اگر کوئی آپ کو ورگلائے اس چیز کے لیے تو بالکل ان کے بہکاوے میں نہ آنا. اور علماء اکرام موجود ہے، ان سے آپ کیا کرنا، رجوع کرنا، اس کی پوری تحقیق کرنا علماء اکرام سے، اس کی پوری تفسیر کو، اس کے پورے مسائل کو سمجھ لینا اور پھر ان لوگوں کو سمجھانا. ان کے ذمہ اگر ہدایت اللہ ان کو ہدایت دیں گے، ان کے ذمہ اگر ہدایت نہیں ہے تو ہمارا کام صرف کیا ہے، وما توفیق الا باللہ، میرا کام تو کیا ہے پہنچا دو، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف کیا ہے لوگوں تک دعوت پہنچا دینا ہے. تو خاص کر کے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے تھا جو کالجز، یونیورسٹیز یا پھر جاب وغیرہ میں، کمپنیز وغیرہ کے اندر کام کرتے ہیں، امپلائی ہے، سروس ہے، جاب ہے. ان کے درمیان کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کسی دوسری بات کو پرموٹ نہیں کرے گی، لیکن یہ جو شہوت پوری کرنے والی جو بات ہے مطاع، اس کو بہت پرموٹ کرتے ہیں. دوسری کسی اچھی بات کو پرموٹ نہیں کریں گے. یہ صرف ان کے کیا دل کے چوچلے ہیں اور پیسے کمانے کا ایک دھندا ہے. اس وجہ سے بچائے، خود بھی بچے، اپنی عورتوں کو بچائے، اور ایسے لوگوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو ایکسپوز کرتے رہے، ان کو چھوڑے نہ، ان کو ایکسپوز. جیسے کہ میں نے بتایا، میرا ایک شاگرد تھا، اس کو ایک شیعہ بندہ ملا، فوراً اس نے میری بات کرا ہے، اور پھر میں نے میرے شاگرد کو سمجھایا بھی کہ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ آیت نمبر 24 جو کوٹ کر رہا ہے وہ قرآن شریف کی سورہ نساء کی، اس آیت سے نکاح مطاع ثابت ہی نہیں ہوتا ہے. بہرحال ویڈیو بہت بڑا ہو گیا، لیکن ویڈیو بہت کارآمد ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جتنا ہو سکے ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں. چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.